السلام علیکم جماعت، ہم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حصہ نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، ہماری کتاب جو ہے وہ 3 حصوں پر تقسیم ہے: حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل پر۔ ہم نے حصہ نثر میں سے 3 سبق مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم حصہ نظم پڑھیں گے، پہلی نظم۔ ٹھیک ہے بچوں؟ نظم کا نام ہے حمد۔ جی بچوں، آپ سب نے حمد پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حمد کی تعریف کریں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت اور نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہو حق کیسے ادا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر عیاں بھید کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان یعنی کہ اپنے بندے کے دل پر ایسا اختیار ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے سوا کہ ایک بندہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا سب سے پہلا انسان کا حق ہے، مگر بندہ اس حق کو ادا نہیں کر رہا۔ یہ بات سچ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کا بھول چکا ہے، جیسے کہ نماز اذان ہوتی ہے، نماز کا دل ہوا پڑھ لیا، نہیں ہوا نہیں پڑھا، ایسے کر کے۔ ٹھیک ہے؟ اور ادھر شاعر کہہ رہا ہے کہ محرم جاننے والا یعنی کہ جو اللہ کو جانتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ نہ جاننے والا یعنی کہ نہ محرم، اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ کسی کو وہ راز نہیں بتا سکتا، وہ یعنی کہ اسے بتانا نہیں آتا، جچتا یعنی کہ اچھا لگنا۔ اچھا، یہاں پر جو فقیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گدھا فقیر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقیر فقیر ہے وہ اپنے درویشانہ یعنی کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی بہت خوش رہتا ہے، وہ اپنے بادشاہی لباس کی طرف دیکھتا تک بھی نہیں، یعنی کہ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں مگن رہتا ہے۔ تو ہی تو نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، یعنی کہ اللہ ہی نظر آتا ہے ہر جگہ۔ جو لوگ دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی نظر آتے ہیں ان کو ہر جگہ۔ ٹھیک ہے؟ آفاق دنیا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کیسے نہ اللہ تعالیٰ کی خوشبو پھیلے یا مہکے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
وہ صدا دے رہی ہوتی ہے گھر گھر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، ٹھیک ہے۔ ہر بول تیرا، یعنی کہ حالی یہاں شاعر تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے حالی تیرا انداز بیان، ٹھیک ہے، وہ تیرا سب سے جدا ہے، کہ جو بات کرتا ہے یا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ سب لوگوں سے جدا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ بچوں ہم لوگوں نے یہ نظم مکمل کر لی، اب کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کی تشریح کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ بچوں۔